جی ایڈمیسبلٹی کی وجہ گزشتہ 3 گھنٹوں سے ہم لوگ بحث کر رہے تھے قدرتی آفات پر. تو ہمارے ساتھ جو سانحہ ہوا ہے وہ ایک انسانی آفت ہے, انسانوں کے ہاتھوں ہوا ہے. آج جس حلقے سے میں تعلق رکھتا ہوں وہاں 14 دنوں سے سبزی نہیں آئے ہیں اور نہ ہی وہاں پر فروٹ ہے. ہمارے لوگ ابھی تک اس سانحے کے آفٹر شاک سے گزر رہے ہیں. تو اس وجہ سے یہ مذمتی قرارداد لائی گئی تھی کہ یہ سانحہ بلوچستان اور کوئٹہ شہر میں جو امن و امان کی صورتحال بہتری کی جانب جا رہی تھی اس کو بدامنی کی جانب لے جانے کی ایک سازش ہے اور ایک کوشش ہے. اور ساتھ ہی ساتھ ہم سمجھتے ہیں کہ جو سانحہ ہزار گنجی ہوا ہے وہ ہزارہ نسل کشی کا ایک تسلسل ہے. اور آپ نے دیکھا کہ ہم گزشتہ 15 سالوں سے, یعنی میں نے اپنی سیاسی کیریئر کا آدھا حصہ اور اپنی عمر کا آدھا حصہ مسلسل لاشیں اٹھاتے گزاری ہے اور مسلسل احتجاج میں گزارا ہے. یعنی 1 سال 9 مہینے ہمیں تھوڑا سا ریلیف ملنا تھا کہ ہم امن سے سکون سے سانس لیں, لیکن ایک بار پھر ہم نے دیکھا کہ وہ قوتیں اور وہ عناصر جو ہماری معاشی قتل عام, معاشی نسل کشی کی درپے تھی, وہ عناصر جو ہماری سماجی اس لحاظ سے کہ ہمیں 2 جیلوں میں, کھلے جیلوں میں محصور کر دیا گیا ہے اور سماجی رشتے ہمارے برادر اقوام سے, شہریوں سے منقطع کر دیے ہیں. تو لہٰذا یہ ہمارا سماجی قتل عام ہے. معاشی قتل عام گزشتہ 15 سال سے ہو رہا ہے اور اس کا تسلسل سانحہ ہزار گنجی ہے کہ ہمیں بازاروں سے, مارکیٹوں سے بے دخل کر دیا گیا. اور آپ نے دیکھا کہ جب ہمارے مزدور گئے وہاں پر سبزی لینے, ایک بار نہیں ہوا, مسلسل حملے ہوئے. آزان شروع ہے, آزان. سانحہ ہزار گنجی ہمارا معاشی قتل عام, سیاسی تعلیمی قتل عام کا ایک تسلسل ہے. آپ نے دیکھا کہ گزشتہ 15 سالوں سے جس تعلیمی ادارے سے میں نے پڑھا ہے وہ میرا مادر علمی ہے گورنمنٹ ڈگری کالج سریاب روڈ, جہاں میں نے 4 سال گزارے. آج ایک بھی ہزارہ اسٹوڈنٹ آپ کو نظر نہیں آئے گا. میں نے 3 سال بلوچستان یونیورسٹی سے, میرے کلاس فیلوز یہاں بیٹھے ہوئے نسلہ زیرے اور احمد نواز, ہم نے ساتھ ہی وہاں پر اسٹوڈنٹ پالیٹکس کی, لیکن آج آپ کو ایک بھی ہزارہ اسٹوڈنٹ وہاں نظر نہیں آئے گا. تو ہم سمجھتے ہیں کہ ایک سازش کے تحت, ایک منصوبہ بندی کے تحت یہاں کے تعلیمی دروازے ہمارے اوپر بند کر دیے گئے. اور آج یہ جو سانحہ ہزار گنجی ہوا یہ اسی کا تسلسل ہے. ایک بار پھر چاہ رہے ہیں کہ اسی طرح ہمیں محصور کرے, ہمیں مقید کر لے. ہم چاہتے ہیں کہ جو صورتحال اب بننے جا رہی ہے, جو قوتیں, جو عناصر اس سے پہلے ہزارہ نسل کشی میں ملوث تھے, اب جو ہے وہ تکرار نہیں ہونا چاہیے. کیونکہ اب صورتحال یہ ہے کہ یہاں پر اگر ہم خوشحال بلوچستان دیکھنا چاہتے ہیں, اگر ہم پرامن بلوچستان دیکھنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ضروری ہے کہ یہاں پر امن ہو. اور دوسری بات یہ ہے کہ گزشتہ 14 دنوں سے ہزارہ ٹاؤن اور گرد و نواح میں سبزی اور فروٹ نہیں ہے. 14 دنوں سے کوئی ہمیں وہاں جانے نہیں دیا جا رہا. ہمیں کہتا ہے کہ آپ علاقے میں منڈی اپنے لیے مارکیٹ بنا لیں. ہم کہتے ہیں کہ ہمیں ہزارہ قوم کو آپ تحفظ نہ دے, آپ کوئٹہ کو پرامن ماحول دے دے, آپ بلوچستان کو پرامن ماحول دے دے. ہم کالج جانا چاہتے ہیں, ہم بازار میں آنا چاہتے ہیں, ہم یونیورسٹی جانا چاہتے ہیں, ہم پولی ٹیکنک کالج جانا چاہتے ہیں, ہم خوزدار انجینئرنگ یونیورسٹی وہاں پڑھنا چاہتے ہیں. تو ہمیں ایسا ماحول فراہم کیا جائے جہاں ہم آزادی سے جا سکے, آزادی سے پڑھ سکے اور آزادی سے گھوم سکے. یہ جو ہمارے گرد حصار بنائے جا رہے ہیں یہ ہمارے رشتے, ہمارے سماجی رشتے غیر مستحکم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ہمیں یہ کسی صورت قبول نہیں ہے. اور ہم چاہتے ہیں کہ اگر یہ جب سے نیشنل ایکشن پلان بنا ہے اس پر تمام سیاسی جماعتوں کا اتفاق ہے, تمام سیاسی جماعتوں نے ان کی تمام شقوں سے اتفاق کیا ہے. اگر ماضی میں اس پر عمل ہوتا تو یہ صورتحال نہیں ہوتی. آپ نے دیکھا کہ ہمارے ہجرتوں کا یہاں سے سلسلہ ہوا, یہاں پر ہماری سوسائٹی میں سوشل سائیکولوجی مسئلہ بن گیا ہے. ہر دوسرا شخص جو ہے وہ نفسیاتی مریض بن چکا ہے ہماری سوسائٹی میں. ہم چاہتے ہیں کہ ہماری برادری, ہماری قوم اس مشکل سے نکل آئے. اور یہاں پر بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ آواز جو ہے ہماری مظلومیت کی آواز کا مقروض ہے.
इस ऐवान में गुज़श्ता 15 सालों से हमारी आवाज़ नहीं सुनी गई, हमारी आवाज़ नहीं बोली गई। इस वजह से हम अपनी कौम की आवाज़ बनकर यहाँ आए हैं और अपने मुअज़्ज़िज़ अरकान से ये तवक्को रखते हैं कि ये जो जुल्म हो रहा है, ये जो जुल्म हुआ है, इस पर आप भी बोले, ये ऐवान भी बोले, ये मुक़द्दस ऐवान भी बोले। और हुकूमत जो पिछली हुकूमतें थी, अब उस तरह की हुकूमत हमारे यहाँ पर सीएम साहब नहीं है, लेकिन वज़रा साहब यहाँ पर बैठे हुए हैं। हमें तवक्को है, हमें उम्मीद है कि हमारी ये हुकूमत अपनी पेशवा हुकूमत की तरह नहीं होगी। अमली इक़दामात किए जाएंगे, नेशनल एक्शन प्लान पर उसकी रूह के मुताबिक अमल किए जाएंगे। जो सेफ सिटी का प्रोजेक्ट है, 10 सालों से इल्तिवा का शिकार है, उस पर फौरी अमल दरामद होगा और जो सिक्योरिटी इश्यूज है उस पर मुअस्सर इक़दामात किए जाएंगे। और हम चाहते हैं कि अगर आप हज़ारा कौम को, आप हज़ारा बिरादरी को अगर आप तहफ़्फ़ुज़ देते हैं तो आप इसको इन जेलों से निकाल दें, आप कोयटा को पुरअमन माहौल दे दें, आप अमन की फ़ज़ा यहाँ पर लाए। अब मसला यह है कि आपने यहाँ पर बसों से उतार कर हमारी ख़वातीन को मार दिया, लेकिन हमने नरगिस जैसी और शाहिदा जैसी बेटियां इस कौम को दी, इस पाकिस्तान को दी, जो पाकिस्तान की इज्जत बनी, जो पाकिस्तान की फख्र बनी। हमारे सब्जी फरोश यहाँ पर मारे जा रहे हैं, दहशतगर्दों के हाथों वो शहीद हो रहे हैं, लेकिन उन सब्जी फरोशों के बच्चे आज फोर्सेस में जा रहे हैं, कौम और मुल्क का दिफा करने के लिए वहां जा रहे हैं। तो आपने बॉक्सर इब्रार को शहीद कर दिया, आप दहशतगर्दों ने यहाँ पर जितने अभी मारे, लेकिन उसके बावजूद हमारे हौसले पस्त नहीं हुए। उसके बाद हमने मुसलसल इंटरनेशनल बॉक्सर दिए, इंटरनेशनल फुटबॉलर दिए। हमारी कंट्रीब्यूशन बहैसियत कौम सिर्फ पाकिस्तान को, इस खित्ते को इफ्तिखारात ही इफ्तिखारात देना है। लिहाजा इस पुर इफ्तिखार कौम को आप इज्जत दे दे, इनका तहफ़्फ़ुज़ यही यकीनी बनाए। इस वजह से ये करारदाद लाई गई है, ये मुज़म्मत की करारदाद लाई गई है, ये तहरीक इल्तिवा यहाँ पेश हुई है कि इस पर हम सारे बहस कर ले कि क्या सूरत निकल सकती है कि हम अपने शहर को, अपने बलूचिस्तान को, अपनी एक छोटी सी अक़लियती कौम को एक पुरअमन माहौल दे सके। हमें भी हंसने का माहौल दे दे, हम भी पार्क में जा सके, हम भी पिकनिक मना सके, हम भी हंस सके। क्या बहैसियत इंसानी ये हमारा हक नहीं है? तो हम ये अपना हक चाहते हैं, ये एक फितरी हक है। तो इस हवाले से मुझे तवक्को है अपनी हुकूमत से, मुझे उम्मीद है अपनी हुकूमत से कि इससे पहले जो नाइंसाफ़ी हमारे साथ हुई है, इस दफ़ा ये नाइंसाफ़ी हमारे साथ नहीं होगी। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब स्पीकर। जी शुक्रिया।